السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے امام مہدی علیہ السلام پر 4 ایپیسوڈ تیار کیے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ 5 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سارے واقعات، احادیث اور اس کی تھوڑا تفسیر کے ساتھ ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام جب مسلمان اس سے بیعت کریں گے، سارے مسلمان عرب میں جمع ہوں گے اور کفار کے خلاف ایک جنگ ہوگی، جسے اسلام میں اس جنگ کو ہر مجدون کے نام سے یہ وضاحت میں آئی ہے۔ اور بیٹل آف آرمیگیڈن، یہ ساری ایک جنگ، ایک خونریزہ جنگ ہوگی۔ یہ شام میں قابلے میں 2 پہاڑوں کی ایک درہ ہوگا، وہاں پر یہ جنگ ہوگی۔ تاریخ میں اس کی ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ ہم آہستہ اس کو تھوڑا تھوڑا آپ سے شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنگ عظیم 3 یہ کیوں چھڑ جائے گی۔ یہ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرات کا ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ وضاحت آئی ہے کہ فرات میں ایک جگہ جہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکل آئے گا۔ اس پر ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ جنگ اسی وجہ سے چھڑ جائیں گی۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام سارے مسلمانوں کی اکٹھا کریں گے اور جہاد کی ترغیب دیں گے، اور وہاں عرب سے یہ شام کی طرف آئیں گے اور وہاں پڑاؤ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ایک خونریزہ جنگ ہوں گے۔ یہ 4 دن تک یہ جنگ چلے گی۔ تو حدیث میں جس کا یہ ذکر آیا ہے، میں آپ کو ابھی یہ شیئر کر رہا ہوں۔ چینل پر نئی آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں، یہ بہت علم کی بات ہے۔ ہم سب مسلمان اس سے یہ ضروری ہے کہ اس پر سمجھ آ جائے اور ہم آنے والی کے لیے یہ تیاری کریں، کیونکہ یہود و نصارہ آج سے اس جنگ کے لیے تیاریاں ابھی سے کر رہی ہے۔ حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم شریف نے یہ روایت کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی روایت کی، لیکن میں ابھی اس سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ یسیر بن جابر ان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی، ایک آدمی آیا جس کا تکیہ کلام یہ تھا، اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی، تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی، حالانکہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف دشمن اہل اسلام سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور اہل اسلام ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کی مراد رومی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور اس وقت سخت شدت کی جنگ ہوگی، مسلمان موت پر شرط لگائے گی کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ لوٹے گی، پھر وہ خوب جہاد کریں گی یہاں تک کہ ان کے درمیان رات کا پردہ حائل ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی لوٹ کر آئیں گی، وہ بھی واپس آ جائے گی، اور کوئی ایک گروہ غالب نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے آگے بڑھا تھا وہ بالکل ہلاک اور پناہ ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن، یہ دوسرے دن کا جنگ ہوگا، پھر اگلے دن مسلمان ایک اور لشکر آگے بھیجے گی جو موت پر شرط لگائے گی کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ آئیں گے، پس وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے، پھر یہ بھی واپس آ جائے گی اور وہ بھی لوٹ جائے گی، اور کوئی غالب نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے آگے بڑھا تھا وہ ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن مسلمان ایک اور لشکر روانہ کرے گی جو موت اور شرط لگائے گی کہ وہ غلبہ حاصل کی بغیر واپس نہ لوٹے گی، پس وہ بھی جنگ کرے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے گی، پھر یہ بھی واپس آ جائے گی اور وہ بھی لوٹ جائے گی، لیکن کوئی بھی غالب نہ ہوگا، اور وہ لشکر ہلاک و فنا ہو جائے گا۔ پس جب 4تھا دن ہوگا، یہ آخری دن ہوگا جنگ کا، وہ شدت کے ساتھ یہ جنگ ہوگی۔ جب 4تھا دن ہوگا تو باقی اہل اسلام ان پر حملہ کرے گی، تو اللہ کافروں پر شکست مسلط کر دے گا، اور ایسی لڑائی ہوگی کہ ویسی کوئی نہ دیکھے گا، یا کہا کہ ویسے کسی نے دیکھی نہ ہوگی، یہاں تک کہ پرندی بھی ان کی پہلو کے پاس سے گزرے گی تو وہ بھی آگے نہ بڑھ سکے گی، یہاں تک کہ مردہ ہو کر گر پڑے گی، اور ایک باپ کی اولاد کو شمار کیا جائے گا تو وہ 100 ہوں گے، اور ان میں سے سوائے ایک کی کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پس اس حال میں کسی غنیمت پر خوشی ہوگی یا کون سی میراث کو تقسیم کیا جائے گا، پھر
پھر اسی دوران مسلمان ایک اور بڑی آپت کی خبر سنیں گے، اس سے بھی بڑی ہوگی، پس اس کے پاس ایک چیخنے والے آئے گا کہ دجال ان کے بعد ان کے بال بچوں میں آ گیا ہے۔ یوں سنتی ہی اپنے ہاتھوں میں موجودہ چیزوں کو پھینک دیں گی اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، پھر 10 سواروں کو ہر اول دستہ روانہ کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے نام اور آبا و اجداد کے نام، ان کے گھوڑے کے رنگوں کو پہچانتا ہوں، اور وہ اس دن اہل زمین سے بہترین شاہ سوار ہوں گے۔ اس حدیث میں جو یہ تفصیل کے ساتھ جو میں نے آپ سے شیئر کی، اب اس کا جو اسٹیپ میں اس کی وضاحت آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دمشق کے قرب میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کی 3 گروہ ہو جائے گی۔ ایک گروہ نوسرا کے خوف سے فراخ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گی، کیونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائے گی، بدر کی واحد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لے گی، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کی اندیشی سے چھٹکارا پا لے گی۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی، اور یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ دوسرے دن پھر معرکہ آرائی، جو دوسرے دن میں جنگ ہوں گی، منظر جو تھا دوسرے دن پر کیا ہوں گے، تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر پتہ یا موت کی جنگ سے نہ پلٹے گی، پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ یہ تیسرا دن جو جنگ ہوگی، اسلام اور صلیب کا تیسرا معرکہ۔ تیسرے دن بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان میں اتریں گے۔ آپ کے ساتھ ہی بڑی بہادری کے ساتھ عیسوی سے جہاد کرے گی اور آرزوئی شہادت کو پالے گی۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائے گی۔ چوتھا معرکہ اور اسلام کی فتح، یعنی یہ جنگ چوتھا دن پر یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح کا خوشخبری سنائے گا۔ چوتھی دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے۔